چاہ رہا تھا خصوصیات اس کے اندر کیا، قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مرد مومن مطلوب وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلوب ہے، ان میں کن خوبیوں کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یہ مضامین قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ مثلا یہ سورہ مومنون کے شروع میں 11 آیات کے اندر وہ اوصاف بیان کیے گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ٹھیک، تو یہ صفات جو ہیں یہ قرآن۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ مومنون کی 11 جو آیات ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہم کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب۔ خواتین حضرات، آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد، تشریف لائیں لاہور سے درخواست پہ ہماری۔ ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی دین کو مطلوب فرد کی، آپ سورہ مومنون کی 11 آیات آپ تلاوت فرمائیں جس میں کرداری نشانیاں ہیں، گفتگو رہے گی جاری آپ کی۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ سورۃ العصر کی چاروں باتیں نہیں آئیں، جی، پہلی 2 باتیں آئی ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور اس میں پھر یہ کہ عبادات کا معاملہ۔ لیکن سورۃ العصر کی جو 2 آخری چیزیں ہیں وہ پھر ایک ہائر لیول پر اہم تر ہیں۔ حق کا اعلان کرنا، حق کا اعتراف کرنا، حق کا کو برپا کرنا، حق کو عام کرنا، حق کو پھیلانا، اسے آپ دعوت اللہ کہہ لیں۔ سب سے بڑا حق تو اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ امر بالمعروف کہہ لیں، اسے آپ نہی عن المنکر کہہ لیں، لیکن اللہ کے ضمن میں بھی سب سے بڑا حق کیا ہے کہ یہ کائنات اس کی ہے، یہ زمین اس کی ہے، اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے، بالکل اس کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ٹھیک ہے، بالکل، للہ ما فی السماوات والارض۔ جی، اچھا، یہ تو بن گیا ایک مرد مومن اور اس کا کام شروع ہو گیا۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ فرد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ فرد پیدا ہوتا ہے بطن ایمان سے۔ اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایمان ایک پوٹینشل ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، پوٹینشل، اور وہ جو روح ہے جو پھونکی گئی ہے انسان میں، جس نے اسے انسان بنایا ہے، جو آدم میں پھونکی گئی تھی تو وہ مسجود ملائک بنے ہیں، اور حدیث نبوی میں ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو پھر اس میں آ کر وہ روح، یرسل الملک، فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، وہ روح دل میں ہے۔ اس روح میں اللہ کی معرفت بھی پوٹینشلی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے۔ اب لیکن دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو مادی دنیا کے اندر گھر کر اور مادی معاملات کے اندر اتنا مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی روح کی اس گواہی کی طرف توجہ نہیں دے پاتا۔ اب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، ان کو بھی آیات کہا گیا، نشانیاں، انہیں فقرے نہیں کہا گیا، ورس نہیں کہا گیا، سینٹنس نہیں کہا گیا، آیات، نشانیاں۔ یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو جیسے کسی چیز کو دیکھ کر کوئی اور شے یاد آ جائے، وہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کو آپ کے کسی عزیز دوست نے کسی وقت کوئی بہت اعلیٰ قلم دیا تھا، آپ نے وہ لے کر رکھ دیا سنبھال کر صندوق کے اندر، بہت عرصے تک آپ گزر گیا، اب نہ دوست یاد ہے نہ قلم یاد ہے، اتفاقاً وہی ٹرنک کھلا اور قلم سامنے آیا، دوست یاد آ گیا۔ اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے کہ ایک تو آیات آفاقیہ موجود ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور ایک آیت تمہارے اپنے اندر موجود ہے، اور ایک آیت یہ قرآن کی آ گئی ہے، یہ تمہارے اندر کے جو پوٹینشل ایمان ہے اسے ایکچوئل کی شکل دے گی، اور پھر قلب جو ہے منور ہو جائے گا اس نور ایمان کے ساتھ۔ یہاں سے بات آگے چلے گی، اسی لیے سورۃ العصر میں پہلے ایمان ہے، سورۃ التین میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بغیر تو بات شروع نہیں ہوتی۔ اگر انسان بھٹک رہا ہے اس کائنات ہی کے بارے میں، اسے یہ پتہ ہی نہیں میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ریل میں سفر کر رہا ہو کہ انسان لاہور سے چلا ہے کراچی جانا ہے، اس کے حافظے میں ہے کراچی مجھے کہاں جانا ہے، کیا کام ہے، کیا،
لیکن کسی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ٹرنک اوپر سے گرتا ہے سر پر، میموری ہی لوزز ہز میموری، یادداشت ختم، اب وہ ہوا میں معلق ہے میں ہوں کون، میں کہاں سے چلا تھا، میرا گھر کہاں ہے، میں جا کہاں رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ یہ کیفیت ہے اس انسان کی جسے اس کائنات کا مبدأ و معاد کا علم نہیں ہے۔ یہ اصطلاح ہے اور یہ ایک کتاب ہے، رسالہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، مبدأ و معاد، ابتداء اور انتہا، اس کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ ایمان در حقیقت جو پوٹینشل ایمان، جو ایکچوئل ایمان بنتا ہے آفاقی انفسی آیات اور آیات قرآنیہ کے ذریعے سے، یہ ہے در حقیقت جڑ اور بنیاد جہاں سے کردار سازی ہوگی، وہ کردار سازی ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن کریم کا مختلف اسلوب ہے انسان کے تعلق سے، مومن کے تعلق سے جو مخاطبت ہوتی ہے، ان الانسان لفی خسر کی جیسا آپ نے بات فرمائی سورہ عصر میں، تکریم بھی ہو رہی ہے انسانیت کی اور انسان کی۔ سورہ 3 کے بھی آپ نے بات کی تھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پھر بات ہو رہی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، ناشکرا بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے، عجلت پسند بھی ہے۔ کہیں کہیں انسان کی جو تکریم ہے وہ بہت بلند ہو رہی ہے قرآن کریم میں، کہیں اسے اسفل السافلین تک پہنچا دیا گیا۔ یہ جو اسلوب ہے قرآن کریم کا، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ یہ آپ نے ایک بہت اہم مسئلہ چھیڑا ہے اور بہت گہرا ہے۔ یہ بات جو ہے آپ نے تو ایک اور انداز میں کہی ہے، لیکن یہ کہ کوئی شخص قرآن مجید کا مخالف یا نہ ماننے والا اسے قرآن میں تضاد کا نام دے گا کہ احسن تقویم بھی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بھی ہے، پھر وہی ظلوم اور جہول بھی ہے، وہی عجولہ بھی ہے، جلد باز بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گتھی سلجھتی ہے اس سے کہ انسانی شخصیت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے جو خاکی ہے، زمین سے بنا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، مٹی سے بنایا گیا، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ساحل سمندر پر مٹی اور پانی کا امتزاج ہوتا رہا اور اس سے جو دلدل بنی وہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس سے جو انسان یہاں آ گیا اور اس سے جو وجود بنا ہے، اس کے اندر وہ ساری صفات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جلد باز بھی ہے، یہ لالچی بھی ہے، اس سرشت کے اندر انسان کی حیوانیت کے تقاضے یہ ہیں، ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے وہ روح، جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، جس نے کہ مسجود ملائک بنایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو اے فرشتوں، جب میں اپنے اس مخلوق کو، اس انسان کو تیار کر دوں، نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ وہ روح ہمارے اندر ہے، یہ ہے اعلیٰ علیین والی چیز ہے، یہ وہ شے ہے کہ جس کو احسن تقویم ہے، یہ فرشتوں سے بلند تر ہے، اور جنات تو خیر بہت نیچے رہ جاتے ہیں اور حیوانات جو ہیں زمین کے وہ بھی بہت نیچے رہ گئے، یہ تو فرشتوں سے بالا تر ہے۔ تو اس اعتبار سے اب اس کو دو الفاظ سے میں تعبیر کرتا ہوں، ایک ہے فطرت، فطرت کا تعلق